اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد دلاور حسین۔ ایک بار پھر آپ کو دیسی ٹی سٹیپس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، دعا کرتا ہوں کہ اب آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اس بار میں آپ کے لیے ایک پھر زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں، ایک بہترین نسخہ لے کر آیا ہوں۔ آزمودہ نسخہ ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اس کو آپ ایک بار ضرور استعمال کریں اور انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو نسخہ ہے یہ عورتوں کو بچہ نہ ہونے کی ہے، کہ عورتوں کو جو بچہ نہیں ہوتا اس کی ایک کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ آج میں اس کی وجوہات اور اس کا علاج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو ریڈ بٹن دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی آپ کو گھنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر لیں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے دوستو، چلیں میں آپ کو عورتوں میں بچہ نہ ہونے کی کچھ وجوہات بتا دیتا ہوں۔ عورتوں کو پیدائشی نقص بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ تو پیدائشی نقص ہوتا کس وجہ سے ہے؟ یا تو رحم میں کسی مرض کی وجہ سے، سلام رحم، سرطان رحم، رحم کی سوزش، رحم کے زخم، رحم کی بواسیر، نالیوں اور حیض رحم کے امراض، خون کی کمی، موٹاپا، عام کمزوری، کثرت ملاپ، بندش حیض، اور کبھی اندام نہانی کی رطوبت زیادہ ترش اور کھاری ہو تو بھی اولاد نہیں رہتی۔ تو ایسے امراض جن عورتوں میں ہوتے ہیں ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی بھی ہو اس طرح کا تو ایسی عورتیں سرد مزاج کی ہوتی ہیں اور ان میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، رحم سے رطوبت جاری رہتی ہے، ہر وقت سستی اور کاہلی ہوتی ہے، انگڑائیاں زیادہ لیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو میرے دوستو، ایسی عورتوں کو آپ کو میں نے وجوہات بتائی ہیں، تو اگر کسی قسم کی ایسی وجوہات ہے تو آپ فوراً اس کا علاج کریں۔ لیکن آج کل کو دیکھیں ماڈرن دور ہے، ہم اکثر اوقات بہت سارے ٹیسٹ ہیں تو آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ مرض عورت کو ہے یا مرد کو ہے، تو آپ ٹیسٹ سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ اگر عورت میں ہے تو اس کا بھی علاج کریں، مرد کو ہے تو بھی اور اس کا بھی علاج کریں، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک مرض ہے۔ اگر آپ اس میں دیر کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے بیچاری عورتیں جو کیا ہوتی ہیں کہ وہ ایسے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو ایسی بیماریوں کو آپ جلدی سے جلدی اس کا علاج کروائیں، اور تاکہ اولاد جیسی نعمت آپ کے گھر میں بھی ہوں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں۔ تو میرے دوستوں، چلیں اب میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو آپ اس کے لیے کیسا نسخہ بنانا چاہیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو؟ تو چلیں نسخہ آپ نوٹ کریں میرے بھائی۔ ایک آپ نے لینی ہے موسلی سفید، موسلی سفید ایک دوائی، موسلی سفید۔ دوسرا آپ نے موسلی سیاہ، موسلی سفید اور موسلی سیاہ، دو دوائیاں ہوگی۔ تیسری دوائی آپ نے لینی ہے گھوگرو، گھوگرو، اور چوتھی آپ نے لینی ہے اسکند نگوری، اسکند ناگوری، چار دوائیاں ہوگی۔ اور پانچویں آپ نے لینی ہے سولب پنجہ، سولب پنجہ۔ ان پانچوں دوائیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، ہم وزن لینا ہے۔ مثلا آپ نے اگر 1 تولہ لیا ہے تو پانچوں دوائیں 1 تولہ لے لیں، اور آپ نے اگر آدھا پاؤ لیا ہے تو پانچوں دوائیں آدھا پاؤ لے لیں۔ جتنی آپ کو دوائی درکار ہے آپ اتنی دوائی لے لیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان پانچوں دوائیوں کو رگڑ لینا ہے، پیس لینا ہے حمام دستے کے اندر، رگڑ لیں زبردست کر کے۔ شارک لیے، ایک شٹانگ لیے، 50 گرام لیے، تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنی ہو جائے گی، 5 دوائیں، 250 گرام، 1 پاؤ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جتنی دوائیوں کی وزن ہے آپ کے پاس، 5 دوائیاں ہیں تو 250 گرام وزن ہو گیا، تو 250 گرام آپ نے مصری لے لینی ہے، اس کو رگڑ کے بھی اس میں مکس کر دینا ہے، تو دوائی آپ کی میٹھی بن جائے گی۔ تو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے اس دوائی کو آپ نے استعمال کرنا ہے 1 چمچ آپ نے دوائی کا صبح اور 1 ہی چمچ آپ نے دوائی کا شام کو لینا ہے۔ تو میرے بھائی اس دوائی کو آپ استعمال کریں، 1 ماہ استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا اس دوائی کا۔ اس نسخے کو عام نہ سمجھیں آپ، تو میں جو بھی آپ کے لیے لے کے آتا ہوں بڑے زبردست نسخہ جات لے کے آتا ہوں، ایسے عام خاص نہیں ہوتے۔ تو آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے کہ آپ نے ہم بستری کرنی ہے اس دوران، اور آپ نے بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے۔
کھٹی چیزیں ہو گئیں، جیسے بادی چیزیں ہو گئیں، چاول وغیرہ ہو گئے، بڑا گوشت ہو گیا، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گا، آپ اس چینل بنانے کا مقصد صدقہ خیرات ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان پر کوئی نہ کوئی فرض ہوتا ہے، تو میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی فرض ہے، آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی فرض ہے، تو دیکھیں اس سے لوگوں کی بھلائی ہے، ایک بھلائی کا طریقہ ہے۔ تو آپ لوگ بھلائی میں کیا کریں، آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو تو آپ لائک کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کلک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔